کمرے کی فضا میں کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود دونوں ہی ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکاری تھے۔ خدا کے لیے دادا جان، میری جان مشکل میں مت ڈالیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکوں گا۔ میر شاہ نے بے بسی سے اپنے دادا کو دیکھا جو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بس میر شاہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہاری شادی ختیجہ سے ہی ہوگی۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا جس پر اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ تھک گیا تھا اس بحث سے۔ تمہارا جوڑ ہے یا نہیں یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ کل شام کو تیار رہنا۔ اگر تم کل یہ نکاح نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنے دادا کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میر شاہ ان کی بات پر ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جو اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میر شاہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ میر شاہ محمد بخش کا لاڈلا پوتا تھا، ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ انہوں نے آج تک میر شاہ کی کوئی بات رد نہیں کی تھی۔ زندگی میں آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بہت ہی اچانک اس کا رشتہ اپنے دوست کی پوتی سے طے کر دیا تھا جو میر شاہ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ میر شاہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ خود سے اتنے سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرے جسے وہ جانتا تک نہیں، جس سے وہ آج تک کبھی ملا نہیں۔ یہ بات اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہی کافی تھی کہ اس کے دادا اس کی سن نہیں رہے، اس کی زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ میر شاہ کمرے سے نکلتے سیدھا اپنے ماں کے کمرے میں آیا جو بیڈ پر شادی کے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ ان شادی کے کپڑوں کو دیکھ کر اس سے آگ لگی تھی۔ یہاں سب اپنی مرضی کر رہے تھے، کوئی اس سے اس کی مرضی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، نہ اس کی مرضی کو اہمیت دے رہا تھا۔ امی آپ آ کر دادا جان کو کیوں نہیں سمجھا رہی؟ وہ کیسے میری شادی اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں انہیں؟ کیا آج تک کسی نے میری سنی ہے؟ میری آخر حیثیت ہی کیا ہے اس گھر میں کیسے انہیں سمجھا سکتی ہوں؟ نسرین بیگم کی بات پر اس نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کرو میر شاہ، اگر وہ چاہتے ہیں تم یہ شادی کرو تو تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، تم مت بھولو انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے ان کا احسان اتاروں؟ تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے وہ اس طریقے سے اپنا احسان کا حساب ہم سے لے لیں گے تو ٹھیک ہے۔ وہ سب سے بدگمان ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں انہیں بتاؤں گا، میں بھی انہی کا پوتا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں نا کہ میں اس بچے سے شادی کروں تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہیں میرا فیصلہ سنا دیں۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نسرین بیگم نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی تھی، وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ انہیں آنے والے وقت سے خوف آیا تھا۔ حویلی سے دور احسان صاحب کا گھر تھا، اس کی اوپری منزل میں بنے کمرے میں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کے دادا نے اس کی زندگی کا ایک اہم بڑا فیصلہ کیا تھا، اس کی شادی کا فیصلہ۔ وہ اپنے دوست کے پوتے سے اس کی شادی کر رہے تھے، اس انسان سے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سخت مزاج ہے، غصے کا تیز ہے، جس تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اس کے دادا نے اس شخص کو ختیجہ کا نصیب بنا دیا تھا۔ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ وہ اپنے دادا کے سامنے زبان نہیں چلا سکتی تھی کیونکہ ایک دادا ہی تو تھے جو اس کے اپنے تھے، ماں باپ کے بعد ایک ہی دادا ہی تو اسے سنبھال رہے تھے، اسے آگے بڑھنے کی اجازت دی تھی۔ مگر بہت برا ہوا اس کے ساتھ، اگر کچھ گنڈے اس کے پیچھے نہ لگتے تو وہ آج محفوظ ہوتی، اپنی تعلیم پوری کر رہی ہوتی۔ ختیجہ بیٹی، احسان صاحب کی آواز پر آنسو صاف کرتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دادا اسے روتا ہوا دیکھیں، انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت تکلیف برداشت کر چکے تھے۔ جی دادا جان، انہیں کمرے میں آتے دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ختیجہ، کچھ ہی دیر میں تمہارے سسرال والے تمہارا سامان لے کر آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ اور کچھ اچھا سا بنا لو مہمانوں کے لیے۔ جی دادا جان، جیسا آپ کہیں۔ ختیجہ اس کی فرما بردار پوتی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے جلد بازی میں تمہارا زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے، مگر بیٹا یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ساتھ چھوڑ جائے۔ میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بہت فکر ہے میری لاڈلی بچی، مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن تم دیکھنا محمد بخش میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ پیار دے گا، اور میر شاہ سے میں ملا ہوں، بہت پیارا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی، محفوظ رہو گی، اور تمہیں خوش اور محفوظ دیکھ کر میں سکون سے رہ سکوں گا۔ تمہارے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے تمہاری ذمہ داری مجھے دے دی ہے، اور میں اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ایک بار پھر کوئی تمہیں آ کر تنگ کرے، تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالے۔ وہ اسے جس بات کا حوالہ دے رہے تھے وہ اچھے سے جانتی تھی۔
مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں دادا جی۔ اس کی بات پر احسان صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ختیجہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ختیجہ خود کو سنبھالتے کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد نسرین بیگم اس کا سامان لے کر آنے والی تھی۔ نسرین کہاں ہے میر شاہ؟ ہمیں شام بارات لے کر جانی ہے اور میر شاہ ہی نہیں ہے۔ آخر وہ لڑکا سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر آج وہ نکاح کے لیے نہیں آیا تو یاد رکھنا میرا اس سے ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ بابا آپ غصہ مت کریں، وہ آتا ہی ہوگا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا۔ کیا خاک سمجھایا تھا؟ اگر سمجھایا ہوتا تو آج یہاں ہوتا۔ ساری تیاریاں باقی ہیں، میں اس لڑکی کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ احسان کے آگے میرا سر جھکے۔ میں نے زبان دی ہے کہ اس کی ختیجہ کا نکاح میرے میر شاہ سے ہی ہوگا۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے دادا جان؟ میر شاہ کی آواز پر محمد بخش نے مڑ کر اسے دیکھا، جو اندر آتے ہی ان کے مقابل کھڑا ہوا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری شادی ختیجہ سے ہی ہوگی، بچی سے جو 10 سال چھوٹی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ عمر سے شادی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن میرا لینا دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کروں تو یاد رکھیں میں یہ شادی کر کے آپ کے سارے احسانوں کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ اس کے بعد سے میں آزاد ہوں اور آپ کی کسی بھی بات کو ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اس سے شادی کروں گا، مگر میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت کبھی نہیں دوں گا۔ اس کی میری زندگی میں حیثیت کسی بے جان چیز جیسی ہوگی۔ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، وہ تو وقت بتائے گا۔ محمد بخش نے تمسکرانہ انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں دادا جان، جائیں بارات کی تیاری کریں۔ انہیں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ محمد بخش باہر کی جانب۔ نسرین بیگم نے گھبرا کر اپنی ساس کو دیکھا، جو خاموشی سے تخت پر بیٹھی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ امی آپ کچھ کہتی کیوں نہیں ہے؟ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ نسرین جاؤ تیار ہو جاؤ۔ بارات بہت دھوم دھام سے نکلی تھی۔ میر شاہ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی وضاحت میں اضافہ کر رہی تھی۔ بارات کے پہنچتے ہی نکاح کی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ ختیجہ کا چہرہ گھونگھٹ میں قید تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ کئی بار کانپے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر ٹھیک سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ دادا سے دور ہونا پڑ رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے میر شاہ کی ہو چکی تھی، جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو ختیجہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اپنا گھر اور اپنے سپنے چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی میر شاہ، جو پہلے سے ہی گاڑی میں بیٹھا تھا، آرام سے ایک جانب کھسکا، اور اس کا یوں دور ہونا ختیجہ سے چھپا نہیں رہا تھا۔ گاڑیاں مخصوص راستوں سے ہوتی ہوئی حویلی کے حدود میں داخل ہوئی تھی، جہاں سلیم شاہ کی بیوی اور دونوں بچیاں پہلے سے ہی بارات کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی رکتے ہی بنا ختیجہ کا انتظار کیے میر شاہ گاڑی سے اترتا اندر بڑھ گیا۔ نسرین بیگم نے تعصب سے بیٹے کی حرکت کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر ختیجہ کو گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ وہ اسے اندر لے آئی، جہاں سب مہمان موجود تھے سوائے دلہا کے۔ بیٹا آپ بیٹھو یہاں۔ بہو کو میر شاہ کے کمرے میں چھوڑا۔ ختیجہ اس انجان کمرے میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تھکن سے اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ تھک کر وہ سائڈ پر موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میر شاہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے صوفے پر سوئے وجود کو دیکھ کر اس کا دماغ اڑا تھا۔ ختیجہ صوفے پر بیٹھی نیند میں گم تھی، مگر اس کی یہاں موجودگی میر شاہ کو آگ لگا گئی۔ بنا اس کی نیند کی پرواہ کیے وہ غصے میں اس تک پہنچا، مضبوطی سے اس کا بازو تھامتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ختیجہ جو نیند کی وادیوں میں گم تھی، جھٹکے سے حواس باختہ ہوتی بمشکل ہوش میں آئی۔ اپنے سامنے میر شاہ کو دیکھ اس کا دل خوف سے لرزا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں قدم رکھا تم نے؟ اس کا بازو دبوچے اس معصوم کو تکلیف دے رہا تھا۔ تکلیف سے ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میر شاہ نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے اتنا قریب کیا کہ میر شاہ کی سانسوں کی تپش ختیجہ کی سانسیں روک رہی تھی۔ میر شاہ کے سامنے وہ معصوم سے ڈری سہمی ہرنی لگ رہی تھی۔ جواب دو مجھے یا گونگی ہو؟ وہ آنٹی۔ میر شاہ کا غصہ دیکھ ختیجہ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ میر شاہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کون آنٹی؟ ہاں ٹھیک سے جواب دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر شاہ کے سخت لہجے پر ختیجہ کے صبر کا دامن چھوٹا تھا اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ میر شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ نفرت ہے مجھے رونے والوں سے، نکلو میرے کمرے سے۔
وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا ایک جھٹکے میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ تمہاری اوقات یہ ہے، آئندہ اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا، اسے وارن کر کے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، جبکہ خدیجہ تکلیف اور شرمندگی سے روتے وہیں بیٹھی چلی گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میر شاہ عادت کے مطابق اٹھ چکا تھا، فریش ہو کر تیار ہوا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا، کمرے کے باہر خدیجہ کو دیوار سے ٹیک لگائے سوتے دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں ابھری، جبڑے بھیجے۔ اس نے دلہن بنی گہری نیند میں سوئی ہوئی خدیجہ کو دیکھا۔ امی! اس کی چیخ پر خدیجہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہی نسرین بیگم تیزی سے اپنے کمرے میں نکل کر باہر آئی، مگر خدیجہ کو سامنے ہی زمین پر بیٹھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اسے لے کر جائیں یہاں سے، میں اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایک جھٹکے سے خدیجہ کو اس نے اٹھایا اور نسرین بیگم کی جانب دھکیل دیا۔ وہ جو پوری رات ایک ہی پوزیشن میں سوئی تھی، اس اچانک جھٹکے پر تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ میر شاہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ خدیجہ کو سنبھالتے انہوں نے میر شاہ کو جھٹکا، جس پر اس نے گھور کر خدیجہ کو دیکھا۔ جس کی نظروں سے خوفزدہ ہوتی وہ فوراً نسرین بیگم کے پیچھے چھپی تھی۔ اسے میرے سامنے مت آنے دیجیے گا ورنہ میرا دماغ خراب ہونے میں لمحہ نہیں لگے گا، انہیں صاف لفظوں میں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی دھمکی پر خدیجہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس بیٹا رو نہیں، چلو میرے ساتھ آؤ میرے کمرے میں، دیکھو تم نے رات سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے کپڑے دے کر واش روم بھیجتے وہ نیچے ناشتہ تیار کرنے آ گئی۔ ملازمین گھر میں موجود ہوتے تھے، مگر ناشتہ اور کھانا ان کی ذمہ داری تھی۔ پورا دن انہوں نے خدیجہ کو اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ میر شاہ کے رویے کے بعد وہ اسے اس کے سامنے بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر رات ہوتے ہی خدیجہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ میر شاہ گھر میں نہیں تھا، سلیم بھی باہر تھا۔ نسرین بیگم مجبوراً دادا جان کے پاس گئی، اسے میر شاہ کے کمرے میں منتقل کر دو، وہ خود دیکھ لے گا، آخر خدیجہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ان کی بات پر نسرین بیگم سر ہلاتے باہر آ گئی۔ انہوں نے خدیجہ کو سمجھا کر اسے میر شاہ کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی اب میر شاہ غصہ ہوگا، مگر وہ خدیجہ کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، آخر میر شاہ کی بیوی تھی وہ۔ دوسری طرف بخار میں جھلستی خدیجہ گہری نیند میں تھی۔ جب میر شاہ واپس کمرے میں آیا، اپنے بیڈ پر خدیجہ کو سوئے دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر پہنچ کر اس نے خدیجہ کو اٹھانا چاہا، مگر وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ لڑکی اٹھو، اسے پکارنے پر بھی خدیجہ نہیں اٹھی۔ جب بھی وہ پاس بیٹھ کر اسے اٹھانے لگا، مگر اٹھنے کے بجائے خدیجہ کروٹ لیتی، مزید میر شاہ کے قریب ہوتی گئی اور اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ خدیجہ کی اس حرکت پر میر شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اس کے بے حد نزدیک لیٹی تھی۔ نازک کم سن وجود، بے تحاشا خوبصورت، وہ اس کی بیوی تھی، مگر میر شاہ اسے بچی سمجھ رہا تھا۔ اس کے معصوم نقوش بخار کی تپش سے سرخ ہو رہے تھے۔ پانی! خدیجہ کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آتا ہوا اسے سائڈ ٹیبل سے ایک گلاس اٹھا کر پانی پلانے لگا۔ آج رہ لو مگر کل یہاں نظر نہیں آنا۔ میر شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں بار بار بھٹکتی خدیجہ پر جا رکتی، جو بکھری حالت میں میر شاہ کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام ڈالتا وہ وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ خدیجہ کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح خدیجہ کے اٹھنے سے پہلے ہی میر شاہ کمرے سے اور گھر سے جا چکا تھا۔ خدیجہ کی آنکھ کھلی تو طبیعت کافی بہتر محسوس ہوئی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی، سب نیچے موجود تھے سوائے میر شاہ کے۔ رات کو کی گئی میر شاہ کی سرگوشی خدیجہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ خدیجہ بھابی کہاں گم ہیں؟ زویا کی بات پر خدیجہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محمد بخش کے دو ہی بیٹے تھے، سلیم اور معراج۔ سلیم اپنی بیوی رانی اور دونوں بیٹیوں ضیا اور زوہا کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، جبکہ معراج نے جب دوسری شادی کی تو محمد بخش نے اپنی بہو کا ساتھ دیا، معراج کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور نسرین کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں پورا ساتھ دیا تھا۔ نسرین ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی اور اب میر شاہ نے خدیجہ سے شادی کر کے ایک باری سارے احسان چکا دیے تھے۔ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، بھابھی آپ کب آئیں گی؟ اس کے سوال پر خدیجہ نے نسرین بیگم کو دیکھا۔ جلد آئیں گی تم لوگوں کی بھابھی، اب جاؤ اور جلد سے بیٹا پیکنگ کر لو۔ نسرین بیگم نے اس کی مشکل آسان کی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ سبھی مہمان جا چکے تھے، سلیم کی فیملی بھی جا چکی تھی۔ ایسے میں پوری حویلی میں خدیجہ اور نسرین بیگم ہی اکیلی ہوتی، کیونکہ اماں جان اس بار سلیم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میر شاہ تو رات کو گھر آتا اور صبح صبح نکل جاتا۔ اس کی زندگی میں خدیجہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ اسے بیوی ماننا یا اس سے محبت کرنا تو دور کی بات ہے،
खतीजा हर वक्त नसरीन बेगम के साथ लगी रहती। उसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया था और अब नसरीन बेगम की मोहब्बत पाकर उसे किसी और की जरूरत ही नहीं थी। वो छोटी थी, जरा सी मोहब्बत पर ही खुश हो गई थी। मगर कभी कभी उससे मीर शाह का रवैया तकलीफ देता था। मीर शाह उससे अच्छा लगने लगा था। वो चाहती थी वो उससे बात करे, उसकी सुने, उससे मोहब्बत करे, उसके साथ हंसी मजाक करे जैसे वो अपनी बहनों से करता था। मगर ये तो उसके ख्वाब थे। मीर शाह कभी उन ख्वाबों को पूरा नहीं करेगा, वो जानती थी। उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे और सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सर्दियां हमेशा खतीजा पर भारी गुजरती थी क्योंकि वो नाजुक जान बीमार बहुत होती थी। ऐसे में दादा ही उसे संभालते थे। मगर अब दादा भी नहीं थे। नसरीन बेगम उसे बीमार देखकर परेशान हो गई। कुछ सोचकर उन्होंने उसे मीर शाह के कमरे में शिफ्ट कर दिया। आप इसे यहाँ क्यों लाई हैं? इसे अपने कमरे में देख मीर शाह के माथे पर बल पड़े थे। इससे बुखार है, मैं खुद को नहीं संभाल सकती, इसे कैसे संभालूंगी? उनकी बात पर उसने गहरा सांस भरा। वो चाहता था वो उसे ले जाए, मगर अपनी माँ के मामले में वो बेहद हसास था। इसीलिए खतीजा को बेड पर लिटाते वो खुद वहीं उसके पास बैठ गया। जब खतीजा उठकर उसके करीब होते हुए उसके सीने पर सर रख गई। खतीजा की उस हरकत पर मीर शाह का दिल जोरों से धड़का। मुझे सर्दी लग रही है। बुखार में ठंड से कांपती हुई खतीजा मीर शाह के सीने में मुंह छुपाने लगी। खतीजा के लब अपनी गर्दन पर महसूस करके उसने उससे खुद से दूर करना चाहा कि दिल बेईमान हो रहा था। वो उस पर हक रखता था, ये एहसास ही काफी था। खतीजा के मजीद करीब आने पर वो दीवाना हो रहा था। वो जो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, अब खतीजा की कमसिन वजूद पर बहक रहा था। जब बहुत नरमी से उसने खतीजा को बाहों में लिया और आहिस्ता से झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे और अब उस पर और खुद पर ब्लैंकेट ठीक करता, वो खुद भी भेज गया। मीर शाह की उस जानलेवा हरकत पर खतीजा ने आंखें खोलकर उसे देखा, जो खामोश निगाहों से खतीजा को तक रहा था। निगाहों के तसादुम पर मीर शाह भी साख्ता झुकता उसे शर्म से लाल कर गया। सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है। उसका सर थपथपाते वो उसे अपने मजीद करीब करता आंखें मूंद गया। जबकि खतीजा का चेहरा लाल सुर्ख हुआ, शर्म से या बुखार से कौन जाने। मीर शाह अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर शिफ्ट हो रहा था और वो चाहता था कि नसरीन बेगम भी उसके साथ शिफ्ट हो, मगर वो जाने को तैयार नहीं थी। हवेली जैसा सुकून उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। उन्होंने मीर शाह से कहा कि वो खतीजा को अपने साथ ले जाएं। अम्मी, मैं आपको ले जाने की बात कर रहा हूँ और आपको खतीजा की पड़ी है। ये बच्ची मेरा घर कैसे संभालेगी? तुम भूल रहे हो कि ये बच्ची तुम्हारी बीवी है। हाँ, एक 16 साल बच्ची मेरी बीवी है। वो तो खुद को संभाल नहीं सकती, मुझे कैसे संभालेगी? देखा था ना अपने बुखार में उसकी क्या हालत हो गई थी। तुम बड़े बुखार में अच्छे रहते हो, तुम भी बुखार में वही सब करते हो जो खतीजा करती है। तुम में और खतीजा में ज्यादा फर्क नहीं है। मीर शाह, बहुत हो गया। तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, वो 17 की होने वाली है। तुम लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। मैं नहीं चाहती कि खतीजा एक और नसरीन बने। खुदा के लिए मिराज जैसा मत करो। तुम इसे अपना नाम दो, इसे मोहब्बत दो। वो मोहब्बत की भूखी है। तुम्हारी तवज्जो पर उसका मुरझाया रूप खिल उठेगा। इस बात पर वो कुछ नहीं कह सका, मगर उनकी बातें उसके दिमाग में रह गई थी और फिर बहुत सोच समझकर उसने एक फैसला लिया। वो खतीजा को अपने साथ शहर ले आया। खतीजा जितना हैरान होती उतना कम था। तुम इस घर में रहोगी, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? खतीजा ने चौंक कर उसे देखा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी। तुम 18 साल की होने के बाद तुम मेरी बीवी की हैसियत से दुनिया में पहचानी जाओगी, मगर इससे पहले तुम में मोहब्बत नहीं होगी। बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। लेकिन मुझे तो आप अच्छे लगते हैं। खतीजा की बात पर मीर शाह ने हैरत से उसे देखा। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और अम्मी कहती हैं शोहर से मोहब्बत करना गलत बात नहीं है। अम्मी तो कुछ भी कहती रहती हैं, उनकी बातें सीरियस मत लिया करो। अम्मी हर चीज ठीक कहती हैं। मैं पढ़ाई करूंगी दिल लगाकर, वो मेरा ख्वाब है, मगर मैं आपसे मोहब्बत भी करूंगी, आपके सारे काम भी करूंगी, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वो हैरान ही तो रह गया था, मगर जवाब देने की बजाय वो बात बदल गया। मैंने तुम्हारा एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ और फिर यूनिवर्सिटी से आकर तुमने बस अपनी पढ़ाई करनी है। जाओ, अब आराम करो। सारा सामान तुम्हारे कमरे में है। उसे भेजता वो खुद अपने कमरे में आ गया। ये लड़की उसका इम्तिहान ले रही थी। सारी सोचें झटकते वो सोने के लिए लेट गया। फिलहाल वो खतीजा के बारे में तो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था। तमाम रास्ते गाड़ी में खामोशी का राज था।
गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग में दाखिल हुई तो खतीजा ने मुड़कर अपना बैग और दीगर सामान उठाया। मुझे कुछ कहना है। वो जो गाड़ी से उतर रही थी तो मीरशाह की आवाज पर रुकते उसे देखने लगी। मैं नहीं चाहता यहाँ हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता चले। आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी। आहिस्ता से कहती वो गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ गई। मीरशाह ने उसे जाते देखा और फिर गहरा सांस भरते वो खुद भी गाड़ी से बाहर आया था। आज दादो भी उसके घर रहने आने वाली थी और उनकी मौजूदगी में उसका और खतीजा का अलग कमरे में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यही सोचते वो बाहर आया तो सामने ही शान, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त, वहाँ मौजूद था। वो उसका दूर का कजन था मगर उनकी काफी अच्छी बातचीत थी। शान से बात करते वो अपनी क्लास में आया जहाँ खतीजा को देखकर वो ठिठका, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ वाली सीट पर एक लड़का बैठा था। उस लड़के को देखकर मीरशाह बेचैन हुआ था। खतीजा उठे वहां से। उसके मुखातिब करने पर खतीजा ने हैरत से उसे देखा। मैं जी, आप उठे और यहाँ आकर बैठे। उसने आगे खाली सीट की जानिब इशारा किया। खतीजा खामोशी से उठते उसकी जगह आकर बैठ गई, क्योंकि मीरशाह का खराब मूड उसे टेंशन दे गया था। पूरी क्लास लेकर वो ब्रेक टाइम में बाहर आई। जब शान ने उसे देखा जो खामोशी से एक तरफ बैठी, वो उसे ना जाने क्यों अच्छी लगी थी। इतना सादा हुस्न उसने नहीं देखा था। शायद यही वजह थी कि वो पहली नजर में शान के दिल की तार छेड़ गई थी। उसकी तरफ बढ़ा मगर जब उसने करीब से खतीजा को देखा तो बुरी तरह चौंका, क्योंकि वो उससे पहले तस्वीरों में देख चुका था। मीरशाह की बीवी की हैसियत से उसका दिल टूटा था, मगर तो फिर उसने उसे क्यों इग्नोर किया हुआ है, उसका ये जानना जरूरी था। कुछ सोचते वो आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था ये बस वही जानता था। यार, कसम खुदा की मेरे पैर दुख रहे हैं चल चल कर। झुककर घुटनों पर हाथ रखे खतीजा ने भूली सांसों के साथ अमल को देखा, जो ऊंची दीवार के पास रखे स्टूल पर चढ़ी अस्पताल के दूसरे हिस्से की जानिब देख रही थी। अमल उसकी पहली दोस्त थी जो यहाँ बनी थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। अमल उसे जबरदस्ती ऊपर लाई थी। वो ऊपर से अस्पताल का व्यू देखना चाहती थी और उसका एक ख्वाब खतीजा पर बहुत भारी पड़ा था। अमल, क्लास का टाइम हो गया है, प्लीज अब वापस नीचे भी जाना है। घड़ी में टाइम देख। अब उसे फिक्र होने लगी थी। नेक्स्ट लेक्चर मीरशाह का था। ऐसे में वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उफ, तुम डरती बहुत हो। कुछ नहीं होता यार, अभी यूं पहुंच जाएंगे नीचे। पूरे 5 मिनट हैं क्लास में। लापरवाही से कहते अमल नीचे बढ़ गई। खतीजा ने घूर कर उससे देखा। आ जाओ डार्लिंग, घूरने से बस टाइम ही वेस्ट होता है। वापस आकर उसका हाथ थामे वो नीचे बढ़ी थी। वो दोनों नीचे आई तो पूरा हाल खाली था। क्लास में से मीरशाह के बोलने की आवाज पर खतीजा का चेहरा सर्द हुआ। वो शख्स पहले ही उसे पसंद नहीं करता था। सर, मैं आई कमिंग? उसका हाथ मजबूती से थामे अमल ने इजाजत मांगी तो लेक्चर देते मीरशाह ने गर्दन मोड़कर पहले अमल और फिर उसके पहलू में सर झुकाए खड़ी खतीजा को देखा। कहाँ थी आप दोनों? सर, वो मिस खतीजा, कुछ पूछा है मैंने। अमल की बात पर वो खतीजा को मुखातिब करता डाइस से हटकर उनकी तरफ बढ़ा और उसका बढ़ता कदम खतीजा को खौफजदा कर रहा था। सीट पर जाएं। वो अमल को जाने की इजाजत देता हुआ खतीजा के सामने खड़ा हुआ। पूरी क्लास में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अमल को समझ नहीं आया उसने खतीजा को क्यों रोका है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मिस, क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी? वो हम। उसका लहजा इतना सख्त था कि खतीजा की आंखें भीगने लगी। जबान है आपके पास या उसे भी बाहर छोड़कर आ गई हैं? वो गुस्से में था। शायद वो सारा उत्साह आज उसी पर निकालना चाहता था। आई एम सॉरी सर। सर झुकाए आंसू को पीते वो बमुश्किल इतना ही कह सकी, ऊपर देखकर बात करें। खतीजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पूरी गिलास हैरत से उन दोनों को देख रही थी। उसने भीगी पलकें उठाकर मीरशाह को देखा, जो उसकी आंखों में आंसू देखकर लम्हे को थमा था। जब्त से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। होठों का रंग चेहरे से ज्यादा सुर्ख था। सुनहरी सुर्खी माइल आंखें, भीगी पलकें, सुर्ख छोटी सी नाक। वो किसी का भी ईमान डगमगा सकते थे। ऐसे पढ़ेंगे आप आगे? अगर नहीं पढ़ना तो घर बैठे। आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से जो अहल होते हैं वो आगे नहीं आ पाते। उसके लफ्ज बहुत दुरुस्त थे। वो कैसे उससे इस तरह बात कर सकता था? कैसे? आखिर वो सबके सामने क्यों से नीचा दिखा रहा था? सॉरी टू इंटरप्ट सर, मगर हम ब्रेक में ऊपर गए थे। आपकी क्लास से पहले ही हम नीचे आ रहे थे, मगर खतीजा का पैर सीढ़ियों पर मुड़ गया, जिसकी वजह से हमें लेट हो गया। अमल से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो कैसे बिना कुछ जाने उस पर बरस रहा था, और सिर्फ उस पर। अमल भी तो बराबर की शरीक थी। वो दोनों नीचे आ रही थी जब खतीजा का पैर मुड़ा था। खुद ने खुद को नॉर्मल जाहिर किया था, मगर उसे चलने में मुश्किल हो रही थी।
عمل کی بات پر میر شاہ کی نگاہیں بے اختیار ہی اس کے پاؤں پر پڑی۔ جائیں سیٹ پر اور اب کوئی میری کلاس میں لیٹ نہ آئے۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ لنگڑا کر چلتے تکلیف برداشت کرتی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، مگر کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ختیجہ، عمل نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے اپنے رجسٹر پر جھک گئی اور پھر پورا لیکچر اس نے ایسے ہی اٹینڈ کیا۔ دل اس شخص کی شکل دیکھنے کا بھی نہیں روادار تھا۔ شام 5 بجے تک اس کا آف ہوا تو وہ سب کے ساتھ باہر آئی۔ عمل اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ عمل تم جاؤ، میں ابھی بس جانے والی ہوں۔ آج ڈرائیور انکل شاید لیٹ ہو گئے ہیں۔ اسے یاد تھا دادی بیگم نے کہا تھا کہ وہ میر شاہ کے ساتھ واپس آئے کیونکہ ڈرائیور انکل آج مصروف تھے، کیونکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ختیجہ آپ ٹھیک ہیں؟ شان باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب ختیجہ کو عمل کا سہارا لیے کھڑا دیکھ فوراً سے اس کے پاس آیا۔ چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ٹھیک ہو؟ سر ختیجہ کا پیر مڑ گیا تھا اور اوپر سے میر شاہ نے اتنی دیر اسے کھڑا رکھا، چلا بھی نہیں جا رہا اس سے۔ دھیان رکھنا تھا، آپ نے یہاں کسی کو دکھایا؟ وہ اسے لے کر فکر مند ہو رہا تھا، حالانکہ ہونا کسی اور کو چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ عمل تم جاؤ، ڈرائیور آ گئے ہیں تمہارے۔ اوکے، مگر پلیز تم خیال رکھنا۔ ان دونوں کو خدا حافظ کہتے عمل وہاں سے نکلی تو ختیجہ نے سکھ کا سانس لیا۔ گھر کس کے ساتھ جائیں گی؟ شان کے سوال پر اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ میرے گھر کی طرف؟ وہاں کیوں؟ آپ میرے گھر والوں کو جانتے ہیں؟ معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ شان بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کے گھر کا مطلب دادوں کے گھر؟ اوکے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ختیجہ میر شاہ کے ساتھ تو بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ جی چلیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور جواب دیتی، اپنے قریب سے آتی میر شاہ کی آواز پر اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ وہ میر شاہ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی اور وہ شان کے ساتھ گھر آئی تھی۔ شان کو منع کرنے کے بعد بھی دادی کو سب بتا گیا۔ ختیجہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے میر شاہ کو کچھ بھی سننے کو ملے۔ شام کو میر شاہ گھر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ چلتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں ختیجہ پہلے سے ہی رہ رہی تھی۔ پیر کیسا ہے اب؟ بیڈ پر بیٹھتے میر شاہ نے اس سے پوچھا، جو بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کے شوہر نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ختیجہ کی جگہ کمرے میں آتی دادی بیگم نے جواب دیا۔ ان کی بات سن کر میر شاہ نے گردن موڑ کر ختیجہ کو دیکھا۔ اسے ایسے مت دیکھو، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ شان نے بتایا ہے۔ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ تم وہاں ختیجہ کے ساتھ ہو، مگر تم دھیان تو رکھنے سے رہے، اسے سزا دے رہے تھے۔ دادو، غلطی میری تھی۔ یہ دیکھو آ گئی شوہر کی طرفداری۔ جب سے آئی ہے یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا آپ۔ دادی بیگم کی کہنے کا انداز ایسا تھا کہ بے اختیار میر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فریش ہو جاؤ، کھانا لگواتی ہوں میں۔ ان دونوں کو کہتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آئندہ ایسا کچھ ہو تو رونے سے اچھا ہے کہہ دیا جائے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے۔ اس کا پیر دیکھتے وہ نرمی سے بولا، آپ نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بے رحمی سے کہتے وہ اپنا پیر پیچھے کر گئی۔ میر شاہ نے نظر اٹھا کر اس کے خفا خفا سے چہرے کو دیکھا۔ میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں نیچے۔ چل سکتی ہیں نا آپ؟ میر شاہ کا نرم انداز اس سے حیران کر رہا تھا۔ اس کی حیرانگی دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس حسین چہرے کو دیکھتے آج وہ پہلی بار نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ فوراً سے وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ ختیجہ نے الجھ کر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ ڈنر کے بعد اسے دادی بیگم نے بلایا۔ وہ چاہتی تھی ختیجہ اور میر شاہ ایک ساتھ دعوت میں جائیں، مگر وہ فوراً انکار کر گیا۔ دادو، میں کیسے اس کے ساتھ وہاں جا سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ دادی بیگم کو اس کا اس طرح کہنا سخت برا لگا۔ میرے آگے بچی لگتی ہے وہ، سب کیا کہیں گے، بچی سے شادی کر لی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اچھی خاصی بڑی بچی ہے، 18 سال کی ہو چکی ہے، پھر بھی وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ آخر اس بات کو قبول کرو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، کیا مجھے نظر نہیں آتا؟ ان کی بات پر وہ چپ ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ روانہ کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ جس کے ساتھ بھیج رہے ہو وہ ختیجہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ دادی بیگم کب سے غصہ کنٹرول کر رہی تھی، مگر میر شاہ کی باتوں کی وجہ سے اسے بولنا پڑا۔ اگر نہیں ہے یہ قبول رشتہ تو ٹھیک ہے، بات کرتی ہوں میں شان سے، تم ختیجہ کو آزاد کر دینا۔ اپنا فیصلہ سناتی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ آج آف کر لیتی بیٹا، تھوڑا پیر کو آرام مل جاتا۔ دادی بیگم اس کے لیے پریشان تھی جو بیگ لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ دادو، میرا سر بہت کھڑوس ہے، ایک چھٹی پر 100 باتیں سناتے ہیں، چھٹی نہیں کر سکتی۔ دادی سے کہتی وہ مڑی، مگر سامنے کھڑے میر شاہ کو دیکھ چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ لو آ گئے آپ کے کھڑوس باس۔
शरारत से कहती वो अंदर बढ़ गई, जबकि मीरशाह खामोशी से उसके फ्रेंड को खोलते खुद ड्राइंग सीट पर बैठ गया। आ जाए वरना गाड़ी में लाते बैठने पर भी खड़ूस टीचर डांट सकता है। उसके टोंट पर दांतों तले लब दबाती वो गाड़ी में बैठी और उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हुई थी। गाड़ी से पहले मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। क्यों? उसने मीरशाह को देखा जो सुबह से ही अलग मूड में था। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अब इस जवाब के बाद वो क्या कहती? सर हिलाते खामोशी से गाड़ी से उतरी। उसने मीरशाह के ऑफिस का रुख किया। उसका रूम इतनी नफासत से सजा था। पूरे रूम का तायराना जायजा लेते वो साइड पर रखी चेयर पर बैठ गई। उसका ख्वाब था कि उसका ऑफिस भी इसी तरह का हो। कैसा लगा ऑफिस? मीरशाह कब अंदर आया उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए वो उसके सवाल पर चौंकी। आप कब आई? मैं आपके साथ आया हूँ। आप शूज उतार दे, उसे कहता हुआ वो ना जाने क्या करने लगा। मेरा पैर अब ठीक है, दर्द भी नहीं है। आप क्या चाहती हैं? दादू फिर मुझे डांटे। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती। वो फौरन से घबरा जाती थी। उसके पैर के पास घुटने के बल बैठता वो नरमी से कहते उसका पैर चेक करने लगा। सूजन बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन वो एक बार अपनी तसल्ली करना चाहता था। आइंदा ऐसा कुछ हो तो वहीं रुककर किसी को बुलाना, पूरी यूनिवर्सिटी घूम कर नहीं आना। उसकी उंगलियों को देखते वो संजीदगी से बोल रहा था, मगर ना जाने क्यों खतीजा को हंसी आई। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसका यूं फिक्र करना, उससे बात करना उसे वो पहले भी अच्छा ही लगता था, मगर जिस तरह उनका रिश्ता जुड़ा था, ज्यादा चलने से गुरेज करना। अगर ज्यादा चलना हो तो यहाँ मेरी स्लीपर्स में काफी कंफर्टेबल फील होगा, इसे यूज करना। अपनी कैबिनेट खोलकर वो उसे जगह दिखा रहा था। अगर आप नहीं हुए तो भी आप मेरे ऑफिस में आकर जो मर्जी यहाँ से लेकर जा सकती हैं। थैंक यू। उस पर इतना मेहरबान हो रहा था, एक थैंक यू तो बनता था। अब जाएं, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके। सर हिलाती वो शूज पहनती बाहर निकल आई। दिन की शुरुआत मुस्बत तब्दीलियों के साथ हुई थी। मुस्कुराहट उसके होठों पर सजी थी। क्या बात है, अकेले के लिए मुस्कुराया जा रहा है। अपने पास से आती शान की आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी और फिर शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, मैंने फिर डरा दिया। इट्स ओके, वो बस आप अचानक आए तो। दिल पर हाथ रखते वो हौले से मुस्कुराई। पैर कैसा है? अब बेहतर है। एक काम करें, आप मेरे साथ आए, चेकअप हो जाएगा तो तसल्ली रहेगी। शान उसके लिए फिक्रमंद था। भतीजा का चेकअप मैं करवा चुका हूँ शान, वो ठीक है। मीरशाह सामने से आते हुए कहने लगा, आप जाइए क्लास में शान। खतीजा को रह रहकर मीरशाह की निगाहें याद आ रही थी। उसे शान का यूं खुद से फ्री होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे टोकना चाहती थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कैसे। वो गिलास लेकर निकली तो सामने शान खड़ा था। कैसी है खतीजा? आप सुबह तो मुझसे मिले थे। हाँ, मगर दोबारा से पूछ रहा हूँ, कोई मसला है? शान, बुरा मत माने, मगर मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। आपका मुझसे यूं फ्री होना मेरे लिए गलत हो सकता है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मीरशाह को कोई भी मसला हो, इसलिए प्लीज आप मुझसे इस तरह फ्री होकर बात मत किया करें। उसकी बात पर शान हौले से हंसा। उसे अच्छा लगा था यूं खतीजा का अपने लिए बात करना। आई एम सॉरी, मैं आज से आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, मुस्कुरा कर कहते वो वहां से हट गया, जबकि खतीजा भी वापस क्लास की जानिब बढ़ गई थी। जबकि अपनी क्लास से निकलता मीरशाह खुलकर मुस्कुरा दिया था। वो बेड पर बैठी अपना टेस्ट याद कर रही थी जब मीरशाह कमरे में दाखिल हुआ। कौन सा टेस्ट है? उसके पहलू में बैठते वो अपनी बुक खोले उससे टॉपिक पूछने लगे। उसके बेहद करीब बैठी उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। बहुत अचानक ही उसके पहलू पर हाथ रखकर मीरशाह ने उसे अपने करीब खींचा। वो लड़खड़ाती सीधा उसके सीने से लगी थी। उसके गिर्द अपने दोनों हाथों को गिरफ्त बांधते वो खतीजा को अपने मजीद करीब कर गया, इतना करीब कि उसकी सांसों की तपिश उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो मीरशाह के इतने नजदीक आने पर बिल्कुल साख्त हो गई थी। भला वो शख्स कब उसके इतने करीब आया था उसे पता ही नहीं चला। क्या देख रही हैं? आप दूर हो जाएं। धड़कनों का रक्स कानों में सुनाई देने लगा। कितना दूर? मीरशाह जवाब देते उसने उसके बालों में चेहरा छुपाया। टेस्ट? खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते वो मुश्किल बोली, शोहर टीचर हो तो टेस्ट की क्या टेंशन। उसके बाल गर्दन से समेटता वो वहां उंगलियां फेरता उसके आसान खता कर रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, दादी बेगम की आवाज पर चौंका। गिरफ्त ढीली पड़ते ही खतीजा झटके से उससे दूर हुई और अपनी जगह से उठती उसकी पहुंच से दूर हुई। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। बज़मता होते मीरशाह ने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम क्यों खड़ी हो बेटा? तुमने सजा दी है क्या इस बच्ची को कोई? दादी बेगम उसे देखकर पूछे बगैर न रह सकी। सजा देने का इरादा तो था, मगर आप आ गए। मानी फैज नजरों से खतीजा को देखता वो पल में उसे भूख ला गया था। जिंदगी एक डगर पर चल रही थी, वक्त पर लगाकर उठता जा रहा था। ऐसे में वो पढ़ाई में मसरूफ हो गए थे।
آج بھی وہ یونی میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب ہمارا اس کی کلاس فیلو اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیسی ہو ختیجہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو، ختیجہ نے خوش دلی سے اجازت دی تھی۔ تم سنگل ہو؟ وہ سب اس وقت لیب میں موجود تھے جب ہمارا کی بات پر اس نے جہاں اسے تعصب سے دیکھا وہیں میر شاہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ دراصل ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، تو اگر تم سنگل ہو تو امارا اپنی پوری بات کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ گرلز ادھر آئے سب۔ میر شاہ کے غصے بھری آواز پر ختیجہ نے اسے دیکھا۔ کیا اس نے سن لیا تھا؟ پورے ٹائم وہ منہ پھلائے رہا۔ ختیجہ کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ کلاس ٹائم ختم ہوا تو وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ جب وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا، مس یہاں رکے کچھ دیر، کچھ کام ہے آپ سے۔ اسے دیکھتا ہی وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے۔ دھیمی قدموں سے چلتے ہوئے وہ اس کے پیچھے آفس میں آئی تھی جب اچانک ہی اس سے کھینچتے میر شاہ نے اسے دیوار کی طرف کیا۔ میر شاہ، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے کچھ بھی بولنے سے روک گیا۔ آپ میرڈ ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ہاں میرڈ ہوں۔ تو اس لڑکی کو کہنا تھا نا جو اپنے فضول سے بھائی کا رشتہ دے رہی تھی۔ وہ جیلس ہو رہا تھا اور اس وقت وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ اب میں بول رہا ہوں پوری دنیا کو بتانا ہے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ پھر سوچ لیں، آپ کی ساری فیمیل اسٹوڈنٹس کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اسے یوں دیکھ وہ شرارت سے بولی، ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے۔ یار بیوی ہے میری، چوڑیاں پہنے، ناک میں وہ ڈالے جو دادو ڈالتی ہیں، لگے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ ختیجہ دانتوں تلے لب دبائے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ کو لڑکیاں پرپوز کرنا چاہتی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ میں گلے میں آئی لو مائی وائف لکھ کر ڈالوں گا۔ اس کی بات پر ختیجہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلا باضابطہ اظہار محبت۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اسے جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ہاں میں کرنے لگا ہوں آپ سے محبت۔ جب نہیں کرتا تھا تب کھل کر کہا تھا، اب کرنے لگا ہوں تو بھی کھل کر کہوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں پر رکھے وہ اسے اظہار سننے کو بازید تھا۔ آپ سے کس نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ ختیجہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ اس بات کا گواہ ہے، اس لیے کرے نا اظہار۔ میر شاہ ہم یونی میں ہیں۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، ڈور نوک ہوتا ان دونوں کو بوکھلا گیا۔ ختیجہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ جلاتے اس نے غصے میں بند دروازے کو دیکھا۔ میں جا رہی ہوں، اس سے کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ دل میں تتلیاں سی اڑنے لگی تھی۔ میر شاہ اس سے یوں اظہار محبت کرے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی اب حسین لگنے لگی تھی۔ اس کے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ اس کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ میر شاہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا اپنا گھر تھا۔ اس سے محبت کرنے والے بہت سارے رشتے اس کے پاس تھے اور اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کچھ سال بعد حویلی میں خوشیوں بھرا ماحول تھا۔ آج میر شاہ اور ختیجہ کی 7ویں سالگرہ کے ساتھ ان کے اکلوتے بیٹے کا عقیقہ بھی تھا۔ سب لوگ حویلی میں جمع تھے۔ ایسے میں ختیجہ ننھے شہزادے کو سنبھالے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا بالکل میر شاہ کی طرح اسے تنگ کرتا تھا۔ بھابھی آپ کو تو رلا دے گا یہ۔ زوہا کی بات پر وہ مزید روا سی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر میر شاہ ان کے پاس آیا۔ میر بھائی، ان سے آپ کا بیٹا نہیں سنبھل رہا۔ ختیجہ کی رونی صورت پر میر شاہ کو ترس آیا۔ وہ میر شاہ سے تو کم ہی تنگ کرتا تھا مگر وہ بیچاری رونے جیسی ہو جاتی تھی۔ آخرکار ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ او ہو، کتنی بری بات ہے بیٹا، مما کو ایسے تنگ نہیں کرتے۔ ختیجہ سے روحان کو لیتے میر شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس لڑکی سے اس کی محبت بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب اس کے بغیر ایک لمحہ بھی سانس لینا محال لگتا تھا۔ دور سے ان لوگوں کو دیکھتی نسرین بیگم نے دل سے ان کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔